السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد واصف مرزا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ علماؤں کے ساتھ ربط میں رہنا ہمیشہ، تو ہم کو جو ہے جیسا کہ اہل حدیث کے علماء ہیں اور کئی فکر کے جو علماء ہیں، تو ہم کیسا اس کو جو ہے سمجھ پائے کہ یہ علماء جو ہے ہمارے لیے صحیح رہبری کر رہے ہیں ہماری، یا عقائد کے حساب سے لیے یا تو ان کے مسلک کے حساب سے ہم کس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی بات کو ہم اپنانا ہے؟ جی، صحیح سوال ہے۔ دیکھیے، کسی بھی مسئلے میں صحیح رہنمائی کے لیے دیکھا جائے گا کہ کون عالم ربانی ہے، یعنی کون حق کو ہے، حق بات کہنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم کس عالم کو اپنا رہنما تصور کریں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے عوام کا نہ پہچاننا علماء کو۔ عام طور پر عوام علماء سے کٹ کر رہتی ہے، لگاتار علماء سے اس کا رابطہ نہیں رہتا، مگر جب کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت اس شخص کو ایک عالم یا علماء یاد آ جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر وہ صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں سوال کس سے کروں۔ جہاں تک سوال کرنے کا مسئلہ ہے تو سوال بالخصوص اہل حدیث علماء سے کرنے چاہیے، کیونکہ روئے زمین پر یہ ایک ایسی جماعت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر صحیح معنوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اہل حدیث کے جو علماء ہیں، علماء کبار ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں چلے جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے۔ ملت الا ملتن، تو یہاں یہ بات ذہن نشین رہ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 کو الگ کر کے ایک کا جب استعمال کیا، اللہ کے نبی نے فرقہ نہیں کہا بلکہ کہا الا ملۃ واحدہ۔ فرقے تو 73 ہیں بنیں گے، لیکن 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے سب کے سب، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ اور وہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں وہی راستے پر چلنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر قرآن و حدیث کی روح سے آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کے منہج پر، منہج سلف پر اور محدثین عظام کے طریقے پر اگر صحیح معنوں میں اس راستے پر چلنے والے ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے علماء ہیں۔ اسی لیے اہل حدیث سب سے صحیح عقیدے والی جماعت ہے، اور اہل حدیث سب سے بہترین اس روئے زمین پر جماعت ہے۔ اہل حدیث کے علماء سے ہی سوال کیا جائے گا، اور ہمیشہ اہل حدیث علماء سے ہی رابطے میں رکھا جائے گا۔ یہاں پر افراط و تفریط نہیں ہے، یہاں پر عقائد میں فاسد خیالات نہیں ہے، یہاں پر مسائل میں تقلید نہیں ہے، یہاں پر توحید سے سمجھوتا نہیں کیا جاتا، بلکہ جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے، اور کسی سے اگر اختلاف بھی ہو تو علمی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اہل حدیث عالم سے ہی، اہل حدیث علماء سے ہی سوال کیا جائے گا۔